بہت پاورفل عمل ہے، تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور حدیث پاک سے یہ وظیفہ، یہ عمل موجود ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب دعائیں قبول نہ ہوں تو کیا کریں؟ ہم کسی چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے میرے پاس بہت سارے کالز آتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں دعا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کال آتے ہیں، مفتی صاحب دعا تو کر رہے ہیں لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا، کیا کریں؟ تو جب دعائیں قبول نہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے مسلمانوں تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ دعا ایک عبادت ہے۔ جب دعائیں قبول نہ ہونا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بڑھا دینی چاہیے، اور دعائیں قبول نہ ہونے کی صورت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ دعا تو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، جو بھی کچھ ہم مانگتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اور ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگ رہے ہوں وہی چیز ہمیں مل جائے۔ ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہم اپنے امی پاپا سے بہت ساری خواہشیں کرتے تھے نا، تو ہمارے پیرنٹ، ہمارے والدین، ہمارے امی پاپا ہماری ہر خواہش تو پوری نہیں کرتے تھے، جو انہیں لگتا تھا کہ بچے کے لیے یہ چیز اچھی ہے وہ دلا دیتے تھے، اور نہیں لگتا تھا تو وہ نہیں دلاتے تھے۔ وہ ہمارے حق میں اچھے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بچپن میں جو وہ کریں وہ اچھا ہو۔ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ وہ سردی میں آئس کریم مانگتا ہے، وہ پانی کو دیکھتا ہے تو پانی میں کودنا چاہتا ہے، بجلی ہوتی ہے نا، لائٹ، الیکٹریسٹی، اس کے بٹنز کو وہ چھونا چاہتا ہے، بلب جل رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹٹولنا چاہتا ہے، لیکن والدین روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا ادھر نہیں جانا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بچپن میں نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، بڑے ہو کے سمجھ پاتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے پڑھایا لکھایا، میں اسکول نہیں جانا چاہتا تھا لیکن زبردستی مجھے اسکول بھیجتے تھے، میں نہانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھتے تھے، ارے بھائی میرے پاپا تو، میری امی تو بڑی مجھ سے محبت رکھتی تھیں۔ اسی طرح سے انسان اس دنیا کے اندر اپنے اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ دنیا کے جتنے باپ ہیں نا، جتنی مائیں ہیں، اور قیامت تک جتنی مائیں اور باپ آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی ماں اور دنیا کے باپوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والا وہ اللہ ہے۔ سوچو وہ اللہ جس نے ماں کو بنایا، جس نے باپ کو بنایا، وہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہوگا۔ تو جیسے بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اسی طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن وہ چیز ہمارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی جیسے ماں باپ بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو یقین یہ رکھنا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن اس دعا کے قبولیت کے جو اثرات ہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں مل پا رہا ایکچول میں، کیونکہ یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دعائیں قبول نہ ہو تو دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ دعا نہیں مانگیں گے۔ دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی، بلکہ یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوئیں، 4-6 ہفتے 10 دن 15 دن دعائیں مانگی، اس کے بعد ٹریک بدل دیا، تعویذ کا ٹریک لے لیا ہے نا، جھاڑ پھونک باباؤں کے پاس والا ٹریک چوز کر لیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دعا اللہ سنتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تو اعلان لگوا رہا ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے، صحابہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دعاؤں سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ چوز ہی نہیں کرنا ہے۔ پرابلم نہیں دور ہو رہی، اللہ سے ضد کر جاؤ، اللہ سے ایک بچے کی طرح، جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، روتا ہے، مناتا ہے، ایسے اللہ سے لپٹ جاؤ نماز کے ذریعے، اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی ہے، دعاؤں کو ہی پکڑنا ہے، دعاؤں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چوز نہیں کرنا ہے، یقین رکھنا ہے
اور صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ویڈیو کو شیئر کر دیں، مقام بڑا جنت میں اونچا فرمایا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دعا کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دعا بیسٹ ہے، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو، قبول نہ ہو تو اس پر صبر کرو۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔